تک ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود خالدی صاحب، جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. اس کرکٹ کی جان، اس گراؤنڈ کے روئے رواں اور ہری پور میں جتنی بھی کرکٹنگ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ انہی کی بدولت ہے. نو ڈاؤٹ خالدی صاحب کی کرکٹ میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ. خالد صاحب، یہ آج کراچی کی ٹیم کا یہاں پہ چوتھا میچ ہے، تو بڑے خوش ہیں ہماری ہاسپٹیلٹی سے، ہماری مہمان نوازی سے. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، ایک فخر کی، کہ پاکستان کے ایک دوسرے کونے سے ایک ٹیم آتی ہے، وہ ہمیں ہمارے گراؤنڈ کو رونق بخشتی ہے، اور وہ ہماری ہاسپٹیلٹی سے، ہماری مہمان نوازی سے بھی خوش ہے. تو ایک کوسچن جو پوچھنا چاہوں گا، کراچی کی ٹیم یہاں پہ آج چوتھا میچ کھیل رہی ہے، تو ہماری کرکٹ اور کراچی کی کرکٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ تھوڑا سا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو جب وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو صرف کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے جو لڑکے ہیں وہ تھوڑا سا سنجیدہ ہو کے کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں، اور جب کرکٹ بھی کھیلتے ہیں تو اتنی انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے. وہ لوگ اب کراچی سے آئے ہیں، آپ یہ دیکھیں نا، یہ تقریباً 14-15 کھلاڑی ہیں، 5 ان کے آفیشیل ہیں، اور یہ جو ان کا ٹور ہے جو ایبٹ آباد سے شروع ہوگا، ایبٹ آباد، ہری پور، اسلام آباد، لاہور اور باولپور میں. اتنے میچز وہ کھیلنے کے بعد جب واپس جائیں گے تو 4-5 لاکھ روپیہ لگے گا. جو بندے اپنی ٹیم پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں تو وہ اس میں وہ اسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ڈسپلن کے ساتھ کرکٹ کھیلیں. تو میں نے تو ایک ہی چیز آبزرو کی ہے کہ وہ ڈسپلن سے کرکٹ کھیلتے ہیں. تو آپ ہماری جو کرکٹ کمیونٹی، ہمارے جو پلیئرس ہیں، ہمارے جو اسپورٹس لورز ہیں، یا ٹاپ مینجمنٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں تاکہ ہم بھی اس لیول آف کرکٹ کو کمپیٹ کر سکیں، میٹ کر سکیں؟ دیکھیں جی، میں تو یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہر کھلاڑی اپنے آپ میں ڈسپلن لائے، تو پھر اتنا جلدی ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ بجائے اس وجہ سے کہ آپ اوپر اگر نہیں جا رہے ہیں، آپ پرفارم نہیں کر رہے ہیں، تو آپ محنت کریں. اگر اوپر نہیں بھی جاتے ہیں تو آپ ایک اچھا ٹائم تو گزار رہے ہیں نا، بجائے اس سے کہ آپ کوئی فضول ایکٹیویٹی میں پڑیں. ہمارے لڑکے کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو ایک دم ہم ریجن کو اچیو کر لیں اور پاکستان کو اچیو کر لیں. اس کے لیے ایک تو آپ محنت کریں گے، جب آپ محنت کریں گے تو اللہ پاک اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. لیکن ہمارے لڑکوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ابھی میں نے کلب کرکٹ شروع کی ہے، ابھی میرا بلہ یا ہاتھ سیدھا بھی نہیں ہوا تو میں ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کروں. تو پہلے ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کے لیے، اور دوسرا میں آرگنائزر سے بھی یہی توقع کروں گا کہ انہی لڑکوں کو موقع دیا جائے جو اس کے حقدار ہیں. زبردست. خالد صاحب، میں نے کچھ پلیئر سے بات کی، تو ان کی مینجمنٹ سے بھی بات کی. ایک جو مین فیکٹر ہے ہماری اور ان کی کرکٹ میں ایک لیول ڈفرینس کا، وہ لائٹس کا نہ ہونا ہے. تو لائٹس کی کوئی خوشخبری ہے ہمارے گراؤنڈ میں؟ کیونکہ اس پورا ریجن میں لائٹس والا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جہاں میں نائٹ کرکٹ ہو سکے. دیکھیں جی، وہ لائٹس کی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، فلڈ لائٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن اس سے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں، وہ تو آپ اگر فلڈ لائٹ ہے تو جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ تو پارٹ آف گیم کھیلیں گے، وہ تو سیکنڈ ٹائم یا رات کو ان کے پاس، ہر ایک کے پاس ٹائم ہوتا ہے. لیکن یہ چیز نہیں ہے، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. جس نے کرکٹ کھیلنی ہے اس نے ٹائم نکالنا ہوگا. تو بچہ آپ اپنا کام کرتے ہیں، کام سے فارغ ہو کے آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایسا تصور ہے کہ بھائی ابھی کام لڑکے نے شروع کیا ہے تو اس نے کرکٹ چھوڑ دیا ہے، یا کسی بھی تھوڑی سی مصروفیات اس کی بڑھ گئی ہے تو اس نے چھوڑ دیا. آپ بڑے شہروں میں جائیں، بڑی بڑی ایج کے کلبوں میں ابھی تک کھیل رہے ہیں. اس دن میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، وہ جو سلیم بٹ صاحب امپائر ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری ٹیم گوجرانوالے سے آئی ہے تو میں ابھی بھی اپنے کلب کی نمائندگی کروں گا. تو ان کی ایج میں نے دیکھی ہے، میرے خیال میں 55 اور 60 کے درمیان ہوگی. یہاں پہ ابھی لڑکا 30 کا نہیں ہوتا تو وہ بس ختم ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے کلبوں کے ساتھ اٹیچ رہیں تو نئے لڑکوں کی گرومنگ ہوگی. ہمارے یہاں آج کل جیسے کہ شام ہو جاتی 5 بجے، اور وہ بچے جو اسکول یا کالج میں انڈر 13، انڈر 16، انڈر 19 کے جو کالج لیول میں ہیں، جن کو اسکول یا کالج سے آتے ہوئے 2:30-3 بج جاتے ہیں، تو ان کے لیے کم ٹائم رہ جاتا ہے. تو فلڈ لائٹس یا نائٹ میں نیٹس ہونے سے ان کو تھوڑے سے مواقع مل سکتے ہیں. وہ اس آپ کی اس بات سے کسی حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں تو اسپیشلی بس یہ 2 مہینے ہیں، نومبر اور دسمبر. اس کے بعد دسمبر کے بعد 22 دسمبر کے بعد آہستہ آہستہ دن بڑے شروع ہو جاتے ہیں.
لیکن آپ اس پہ فوکس نہ کریں. بچے بھی تو دن بہت بہت بڑے بھی ہوتے ہیں نا. بھی ایسا ہی آپ ٹائم نکال سکتے ہیں. جب ہم کھیلا کرتے تھے تو یہی دن ہوا کرتے تھے. ہم اسکول کے بعد جو یہ سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے نا اس میں آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں. یہ آپ 1 گھنٹہ بھی صحیح آ کے بندہ اپنے آپ پہ کام کرے نا تو 1 گھنٹہ جو ہے پریکٹس کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. سارا دن کھیلنے سے اپنے آپ کو تھکانے والی بات ہوتی ہے. آپ صرف فوکس کر کے کھیلیں تو 1 گھنٹہ پریکٹس کے لیے کافی ہوتا ہے. جی. تو وہ کرکٹ لور وہ جونیئر ینگسٹر جو کہ خالد صاحب کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خالد صاحب کا یہ میسیج ہے کہ آپ ٹارگٹ پریکٹس کریں گے اور 1 گھنٹہ بھی اگر کریں گے تو اٹس انف فار یو. امید کرتے ہیں خالد صاحب آج کا ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت انشاءاللہ کا. جی بہت شکریہ آپ کا. roast, I get gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,